السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا دور۔ اس میں سب کی ایک ہی رائے ہے کہ 7 دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر کچھ دن ابو لہب کی لونڈی سبیبہ نے دودھ پلایا اور آپ کی کھلائی مقرر ہوئی۔ یہ وہی لونڈی ہے جسے ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خبر سن کر مارے خوشی کے آزاد کر دیا تھا کہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے رسول کے دشمن، تیرا مرنے کے بعد کیا حال ہے؟ ابو لہب نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ سخت عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر سوموار کی رات کو ان 2 انگلیوں سے دوزخ سے پانی پینے کو ملتا ہے جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں سبیبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا اور میرے عذابوں میں کمی ہو جاتی ہے اور اس رات مجھے ایسی راحت نصیب ہوتی ہے کہ 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ مسلمانوں، ذرا انصاف کرو کہ جب ایسا کافر رسول کا دشمن کہ قرآن بھی جس کی برائی کرنے پر گواہ ہے حضرت محمد کی پیدائش کی خوشی میں عذاب سے نجات پائے، تو جو مسلمان اپنی جان و مال اس میلاد شریف کی خوشی میں سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، عنایتوں اور نوازشوں سے محروم رہ سکتا ہے؟ سبیبہ کے بعد دودھ پلانے کی یہ سعادت حضرت حلیمہ کو نصیب ہوئی۔ حلیمہ سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے ایک رات ہمارے قبیلے میں غیب سے آواز آئی کہ اے بنی سعد کی عورتوں، خبردار ہو، اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے کہ ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے اور وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہے، اور دوڑو اور جلدی کرو اور تیزی سے اس دولت کو حاصل کرو۔ کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جو اس کو دودھ پلائے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرے قبیلے کی عورتوں نے جو سنا تو اپنے خاوندوں کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی اور جلدی اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے لگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی، مگر میری اونٹنی کمزور اور نہایت سست تھی، اس کو بہت ہانکتی تھی پھر بھی وہ آہستہ چلتی تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ جب مکہ میں پہنچی تو دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھی انہوں نے قریش کے لڑکے جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے لے لیے، اور میں نے بہت تلاش کیا، کوئی لڑکا مجھ کو نہ ملا تو بہت دکھی اور غمناک بیٹھی تھی۔ ایک کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بڑی شان والے جن کے چہرے سے سرداری ظاہر تھی کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ آدمیوں نے کہا مکہ شریف کے سردار عبد المطلب ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے بلند آواز سے کہا کہ بنی سعد کی عورتوں، تم میں سے کوئی باقی ہے جو ہمارے پوتے کو لے؟ حلیمہ فرماتی ہے میں جلدی سے بول اٹھی کہ صرف میں باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا حلیمہ، تو بولے کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنی سعد کی عورتوں نے اسے یتیم جان کر نہیں لیا، تم اسے لے لو۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں ان کے ہمراہ مکان پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بی بی کہ ان کا چہرہ جیسے 14ویں کا چاند ہو بیٹھی ہے، معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے میرا حال بیان کیا، سن کر بہت خوش ہوئی اور بڑی عزت کی اور اس مکان میں لے گئی جہاں حضرت آرام فرماتے تھے۔ ہرے ریشم کا بچھونا اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے تھے اور اس نورانی جسم میں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ جس وقت میری نظر آپ کے کمال کے جمال پر پڑی، ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور چاہا کہ جگاؤں۔ قریب ہو کر اپنا ہاتھ آہستہ سے مبارک سینے پر رکھا، آپ نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے داہنی طرف سے دودھ پیش کیا، آپ نے پیا۔ پھر میں نے چاہا کہ بائیں طرف کا بھی پلاؤں، آپ نے نہیں پیا اور اپنے بھائی کے واسطے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، یا انصاف اور یا عمر۔ روایت ہے کہ بیوی حلیمہ آپ کو لے کر 3 دن تک مکہ معظمہ میں رہی، پھر رست ہوئی۔ جب آپ نے مقام پر آئے اور ان کے شوہر نے حضرت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور حضرت کو لے کر میں بھی چلی تو اونٹنی پر آگے حضرت کو لیا اور
پیچھے شوہر کو بٹھاکر قصد کیا تو اسے اونٹنی نے کعبہ کی طرف سجدے کیے اور اس چستی اور چالاکی سے چلی کہ سب ساتھیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئی، اور اونٹنی اس بڑی دولت اور نعمت کو لے کر کیسی اتراتی ہوئی زبان حال سے یہ کہتی ہوئی چلی کہ میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہوں، نصیبہ میرا ناز کرتا ہے مجھ پر کہ روشن ستارے کو لے کر چلی ہوں، ہے سب انبیاء ان کا منہ تکنے والے، میں کل کے سہارے کو لے کر چلی ہوں، ہوئے دو جہاں جس کے جلوے سے روشن، اسی ماہ کے پارے کو لے کر چلی ہوں۔ پیچھے جو رہ گئی تھی یہ حال دیکھ کر وہ سب قبیلے والیاں کہنے لگی کہ اے حلیمہ، وہ کیا بات ہے کہ آگے تو تیری اونٹنی چل بھی نہ سکتی تھی اور اب یہ سب سے آگے جاتی ہے، اور اب تو تیری اونٹنی کی کچھ اور ہی شان معلوم ہوتی ہے۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ وہ اونٹنی بولی اور کہنے لگی، قسم خدا کی کہ میرے اوپر آخری نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔